اہل کتاب کو ہمارے رسول مشترک اقدار پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور یہ 3-4 مسلک کی قیادتیں اور جماعتیں، ان کے ہاں ایک خدا، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن، ایک دین، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ مگر ہم اختلافات کو پہلے رکھتے ہیں اور اتفاقات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ کسی کی ترجیح دین نہیں، فقط مسلک ہے، فقط فرقہ ہے۔ کسی کی ترجیح اگر مسلک بھی نہیں تو فقط ذات کا بت ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے بشمول میرے، اور ہمیں ہدایت کی راہ عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ جب ایذاء آئے گا ہجرت کے بعد تو اس میں مزاحمت ہوگی، اور مزاحمت کے جواب میں بقا اس کو نصیب ہوگی جو متحد ہوگا، ورنہ منتشر ذرے ہیں، سب مار کھاتے پھریں گے، چلتے پھریں گے۔ کسی کے ساتھ 100 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 1000 ہیں، کسی کے ساتھ لاکھوں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں لاکھوں افراد کی وابستگی اور موافقت رکھنے والے بھی انقلاب کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے علم ہے۔ تو اس کے لیے وحدت اور یگانگت اور اتحاد کے عمل کی ضرورت ہے کہ اہل ایک سوچے۔ میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم سے کم ایک پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کو سننے کا ایک موقع بنایا۔ جب ایک دوسرے کی سوچ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً میں اتفاق کرتا ہوں ان کی اس رائے سے کہ اس سے قربت پیدا ہوگی۔ سنے لوگ ایک دوسرے مل بیٹھے۔ میں نے تو بلکہ یہاں تک بھی جو نمائندے آئے تھے میں نے عرض کیا تھا کہ بہتر ہے جو انتخابی سیاست ہی کو انقلاب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے کچھ احباب بھی مذاکرے میں آئیں، تاکہ ایک دوسرے کو موقع دیا جائے کہ آپ ہمیں سمجھائیں کس طرح انقلاب آئے اس ووٹ کے ذریعے، اس پولیٹیکل کرپٹ پولیٹیکل کلچر میں، الیکشنیئرنگ پولیٹیکل کلچر میں کیسے آئے گا، ہم بھی ڈسکس کریں تاکہ مل کر ایک دوسرے کے افہام اور تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش ہو۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ یہ بسم اللہ یہ بسم اللہ آپ کر لیجیے۔ چلو جی میں کروں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ وہ کیا 220 وولٹ کا ہے معاملہ، تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ ہاتھ آپ لگا لیتا